حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ ابھی تو بہت جھوم رہے تھے، ہمارے فیضی صاحب سنا رہے تھے، حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ آنکھوں میں تابع نظارہ ہے دیکھنے کے لیے، ہے تابع نظارہ۔ پیر غلام نصیر گولڑوی لکھتے ہیں، شرم عصیاں سے نہیں سامنے آیا جاتا، شرم عصیاں سے نہیں سامنے آیا جاتا، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ۔ کتنی ایسے چہرے ہیں جو آقا کریم کے مواجہ شریف میں جب جاتے ہیں نا تو وہ اپنا چہرہ چھپا کر گزرتے ہیں، کہیں حضور ہمارے اس گنہگار چہرے کو دیکھ کر کے ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ اور آپ اتنا جھوم رہے ہیں، حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ کیا آپ بھی دیکھنا چاہتے ہیں؟ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ آپ فجر کی نماز میں مسجد میں موجود ہیں یا صرف مکاری آپ نے کی تھی۔ وہ تو اس علاقے کے امام بتائیں گے کہ کتنے نمازی فجر میں آئے۔ حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کافی دنوں کے بعد آپ کے سامنے آنے کا میرا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ بھی کچھ دنوں سے یوٹیوب پر اور فیس بک پر مفتی شمس الدین صاحب قبلہ کو لے کر کے اور محمد علی فیضی شاعر اسلام کو لے کر کے لوگ اناپ شناپ ویڈیوز بنا کر ڈال رہے ہیں کہ مفتی شمس الدین صاحب قبلہ نے محمد علی فیضی کو دھو ڈالا، یہ کر ڈالا، وہ کر ڈالا۔ اچھا، جماعت میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں، کسی طریقے سے کسی کو بدنام کیا جائے، کس طریقے سے اس کے خلاف ٹرینڈ چلایا جائے، کس طریقے سے کس کو جو ہے ذلیل و رسوا کیا جائے۔ بہت سارے لوگ یہ طاق میں لگے رہتے ہیں کہ کب کس کے خلاف کوئی ثبوت ملے تو ان کو ٹارگٹ کیا جائے۔ ہر انسان کو یہ چیز معلوم ہے کہ عزت و ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جس کو عزت دینا چاہے گا اسے عزت دے گا، اور جسے ذلت دینا چاہے گا اسے ذلت دے گا۔ ہم لاکھ ٹرینڈ چلا لیں، ہم لاکھ ان کی کمیاں ڈھونڈیں، ہم لاکھ ان کے خلاف ثبوت اکٹھا کریں، سب کچھ کریں، اور وہ بھی غلط، نہ کچھ سمجھا، نہ کچھ سوچا، کچھ بھی نہیں۔ مفتی شمس الدین صاحب قبلہ نے ایک بیان میں کہا، وہ محمد علی فیضی صاحب نے جو ہے شاعر اسلام، انہوں نے ایک نعت پاک پڑھی ہے کہ حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو مفتی شمس الدین صاحب قبلہ جو ہے وہ عوام کو مخاطب کر کے، ظاہر سی بات ہے ہم اپنے آپ کو اس قابل سمجھ ہی نہیں سکتے کہ ہم حضور کو دیکھ سکیں۔ ہماری نگاہ میں، ہماری آنکھوں میں وہ تاثیر، وہ قوت ہے ہی نہیں کہ ہم حضور کو دیکھ سکیں۔ ہم کوئی کام ایسا کر ہی نہیں رہے ہیں کہ حضور ہمیں اپنا دیدار عطا فرما دیں۔ ہمارا جتنا کام ہے سارا کام یہودیوں، نصرانیوں اور غیروں والا کام ہے، اور ہم یہ تمنا رکھیں کہ حضور ہمیں اپنا دیدار کرا دیں، ہم یہ خواہش رکھیں کہ حضور ہمیں اپنا دیدار کرا دیں، تو ہمارے اندر وہ کوالٹی پہلے بات تو پیدا کرنی پڑے گی۔ وہ کوالٹی ہمارے اندر موجود ہونی چاہیے، جب ہم حضور کا دیدار کر سکتے ہیں۔ کیا حضور کو لوگوں نے دیکھا نہیں؟ ہمارے اسلاف، ہمارے صوفیہ، ہمارے بزرگوں نے حیات میں نہ صحیح لیکن خواب میں حضور پاک صاحب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار فرمایا ہے۔ بہت سارے صوفیہ ہیں، بہت سارے ہمارے بزرگ ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے نیک اور صالح بندے ہیں، جنہوں نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار فرمایا ہے۔ تو کیا ہم نہیں دیدار کر سکتے؟ لیکن اس کے لیے
ہمیں اپنے آپ کو اس قابل بنانا پڑے گا۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ مفتی شمس الدین صاحب قبلہ جو ہے وہ عوام الناس کو، عوام کو جو ہے، عوام کے سامنے عوام کو مخاطب کر کے یہ بیان فرما رہے تھے۔ تو ہمارے کچھ لوگوں نے، اب اللہ بہتر جانے ان کا منشا اور ان کی مرضی، ان کا وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اللہ بہتر جانے، لیکن انہوں نے اس طریقے سے جو ہے ویڈیوز اور تھمبنیل کے ذریعے سے اس طریقے سے بتانا شروع کر دیا کہ مفتی شمس الدین صاحب قبلہ نے محمد علی فیضی کو دھو ڈالا، یہ کر ڈالا، وہ کر ڈالا۔ تو خدا را کم از کم انسان سے نہیں، اللہ سے ڈرو۔ اگر تم اپنی طبیعت کے مطابق، اگر تم اپنے کھنس، اپنی بھڑاس، اپنی دشمنی نکالنا چاہتے ہو تو یہاں تو نکال سکتے ہو، لیکن اللہ رب العزت کے ہاں اس کی ضرور پکڑ ہوگی۔ اللہ ضرور پوچھے گا کہ لوگوں کے درمیان میں تم نے یہ غلط باتیں پہنچائی کیسے؟ علماء کرام، شعراء کرام کے درمیان میں یہ جو تفرقہ تم نے ڈالا ہے، یہ تم نے ڈالا کیسے؟ یہ کیوں ڈالا تم نے؟ تو دوستوں، ان تمام چیزوں سے باز رہیں، اللہ کا خوف کریں، اللہ کا خوف کریں۔ سب کو معلوم ہے، اگر ایمان اور عقیدہ ہے، مضبوط ہے، تو سب کو معلوم ہے کہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ دنیا لاکھ کوشش کر لے کسی کو گرانے کی، لیکن جب تک اللہ رب العزت کی مرضی نہیں ہوگی اسے کوئی نہیں گرا سکتا۔ دنیا لاکھ کسی کو کوشش کر لے کہ اٹھا دے اس کو، تو جب تک اللہ کی مرضی نہیں ہوگی تب تک کوئی کسی کو اٹھا نہیں سکتا ہے۔ تو جو چیز اللہ کی ذات پر، جو چیز اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم اس پہ انٹرفیئر کریں، ہم اس میں عمل دخل کریں۔ اگر ہمیں عوام الناس تک، عوام تک کوئی پیغام پہنچانا ہے تو کوئی اچھا پیغام پہنچاؤ۔ اگر اچھا پیغام نہیں پہنچا سکتے تو کم از کم خاموش رہو، خاموش رہو۔ اگر اچھا پیغام نہیں دے سکتے، اچھی بات لوگوں کو نہیں بتا سکتے، تو ایسی باتوں کو لوگوں تک پہنچا کر آپس میں اختلاف نہ پیدا کرواؤ۔ اس لیے کہ یہ جو ہوتا ہے نا، بیچ والا جو ہوتا ہے بڑا خراب ہوتا ہے، بیچ کا معاملہ جو ہوتا ہے بڑا خراب ہوتا ہے۔ آپ اس کی اس کو لگاؤ، اس کی اس کو لگاؤ، یہ بیچ والا مسئلہ بڑا خراب ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاں اس کی معافی نہیں ہے، لہٰذا اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو اور اس طریقے سے افواہیں اور اس طریقے سے بات لوگوں تک نہ پہنچائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلائے اور لوگوں تک صحیح بات، حق بولنے، حق سننے اور حق پہنچانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔